انگلینڈ کے وسطی حصے میں 1940 کی دہائی کے آخر میں ایک نام پورے ملک میں بدنام ہو گیا، جان جارج ہیگ۔ یہ بے ضمیر آدمی بغیر کسی پچھتاوے کے لوگوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قتل کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار انتہائی خوفناک تھا جتنی اس کی موٹیویشن۔ وہ اپنے وکٹمز کو ایسڈ کے بڑے ڈرمز میں تحلیل کرتا جس سے ان کی لاشوں کا کوئی نشان باقی نہ رہتا۔ ان کی باقیات کا کیچڑ ڈرمز کے نیچے جمع ہو جاتا جسے وہ بعد میں نالیوں میں بہا دیتا۔ اس طرح پورے کے پورے خاندانوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس وقت برطانیہ میں خوف سے اس کا نام گونجتا تھا۔ اخبارات کی شہ سرخیوں میں لکھا ہوتا ایسڈ باتھ مرڈر، جیسے کہ کوئی ویمپائر ہارر ہو یا جدید دور کا ڈریکولا۔ ہر کوئی سوال کرتا کیا جان جارج ہیگ ایک سنگ دل فراڈسٹر ہے، یعنی دھوکہ باز ہے، یا کوئی اور خوفناک چیز ہے جسے خون کی پیاس ہو۔ فریڈ ڈینیج ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے عرصہ 40 سال تک برطانیہ میں ہینس کرائمز کی رپورٹنگ کی۔ انہیں کرے ٹوئنز کے آفیشیل بائیوگرافر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ فریڈ کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں اس سے پہلے کبھی اس طرح کی سنگینی نہیں دیکھی گئی۔ 1909 میں اسٹیمفرڈ، لنکن شائر میں پیدا ہونے والا جان جارج ہیگ اکلوتا بچہ تھا۔ اس کے والدین اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی پرورش ایک آئسولیٹڈ اور ریسٹرکٹیو گھرانے میں ہوئی۔ اس کے والدین ایک سخت مذہبی فرقے پلیمتھ بریدرن کے رکن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن میں ہیگ کو کئی عام تجربات سے محروم رہنا پڑا۔ نہ وہ کرسمس مناتے تھے اور نہ ہی باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کرتے تھے۔ ہیگ نے آخر کار جب اس شیلٹرڈ لائف یعنی محفوظ زندگی سے الگ باہر کی دنیا دیکھی تو وہ اس دنیا سے بہت متاثر ہوا۔ اس زندگی کو اپنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا جس زندگی سے وہ محروم رہا تھا۔ 10 سال کی عمر میں جب ہیگ نے ویک فیلڈ کے ایک کیتھولک اسکول میں ایک میوزیکل اسکالرشپ جیتا تو اس کے اساتذہ نے اسے ایک شرارتی بچہ قرار دیا۔ جوں جوں وہ بڑا ہوا اس کا رویہ اور پریشان کن ہوتا گیا۔ وہ رازداری سے کام کرنے لگا، سگنیچر فورجری میں مہارت حاصل کر لی تاکہ اپنے اساتذہ کو دھوکہ دے سکے۔ ہیگ نے محسوس کیا کہ فریب دینا اس کے لیے بہت آسان کام ہے، تو اس نے چھوٹے چھوٹے جرائم سے بڑی دھوکہ دہی کی اسکیموں کا سفر جلد طے کر لیا۔ 17 سال کی عمر میں ہیگ نے اسکول چھوڑ کر بلو کالر جابز کیں، مگر جلد ہی اس نے وائٹ کالر فراڈ شروع کر دیا۔ اس کی دلکش پرسنالٹی اور بات کرنے کا ہنر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا جنہیں بآسانی سے وہ مینوپولیٹ کرتا۔ 1934 میں اس نے اپنا پہلا بڑا فراڈ جس میں اس نے لوگوں کو وہ گاڑیاں بیچیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں۔ اس فراڈ کی وجہ سے اسے 15 ماہ جیل جانا پڑا، تاہم یہ سزا اسے روکنے کے لیے کافی نہ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دھوکے زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو سلیسیٹر ظاہر کر کے 3 دفاتر کھولے اور لوگوں کو مرنے والے افراد کی جائیدادوں سے شیئرز خریدنے کے لیے قائل کیا۔ ایک سپیلنگ ایرر کی وجہ سے ہیگ کا یہ فراڈ پکڑا گیا۔ ایک پروسپیکٹیو بائر نے جب گلفرڈ میں ڈی کو غائب پایا، یعنی جو الفابیٹ ڈی تھا اس کو غائب پایا، تو محسوس کیا کہ ایک سلیسیٹر کیسے اس طرح کی غلطی کو بار بار دہرا سکتا ہے۔ خریدار نے پولیس کو اطلاع دی اور ہیگ گرفتار ہو گیا۔ 1934 سے 1943 کے درمیان ہیگ کو چوری اور دھوکہ دہی کے الزامات میں 3 بار گرفتار کیا، لیکن جیل کی زندگی نے اس کی مجرمانہ خواہشات کو کم نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس نے اپنا وقت دوسرے قیدیوں سے سیکھنے میں گزارا اور ایک دن وہ پرفیکٹ کرائم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لنکن جیل میں سزا کاٹتے ہوئے ہیگ نے فرانسیسی ڈبل مرڈرر سر کے بارے میں سنا جس نے اپنے وکٹمز کو سلفیورک ایسڈ میں تحلیل کر کے گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی۔ اس سے متاثر ہو کر ہیگ نے خود بھی ایسڈ پر تجربات شروع کر دیے۔ اس نے دوسرے قیدیوں کو پیسے دے کر جیل میں مردہ چوہے منگوائے تاکہ سلفیورک ایسڈ کی تھوڑی مقدار سے وہ ڈیزالونگ ٹیکنیک کو بہتر بنا سکے۔ تجربات کر کے ہیگ نے یہ معلوم کر لیا کہ سلفیورک ایسڈ میں ہڈیوں اور گوشت کو گلانے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ جب ہیگ رہا ہوا تو وہ اپنے خوفناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا پہلا نشانہ اس کا پرانا جاننے والا ولیم میکسوان تھا جس کے لیے وہ ایک شوفر کے طور پر کام کرتا تھا۔ میکسوان امیر تھا اور ہیگ اس کی طرز زندگی کو حسد سے دیکھتا تھا۔ میکسوان کو اس نے ایک ورکشاپ میں بلایا
جو اس نے کرائے پر لی تھی اور اس کے سر پر ایک دھات کی سلاخ سے وار کیا جس سے وہ فوراً مر گیا۔ جیل میں حاصل کردہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ہیگ نے اس کی لاش کو سلفیورک ایسڈ کے ڈرم میں ڈال دیا۔ اگلے دن تک جو بچا تھا وہ سیاہ کیچڑ تھا جسے ہیگ نے نالی میں بہا دیا۔ میکسوان کو قتل کرنا ہیگ کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے جلد ہی میکسوان کے بوڑھے والدین ڈونلڈ اور ایمی میکسوان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی اور انہیں بھی قائل کیا کہ ان کا بیٹا فوج میں بھرتی ہونے سے بچنے کے لیے اسکاٹ لینڈ فرار ہو گیا ہے۔ ایک ایک کر کے ہیگ نے اپنی ورکشاپ میں بلایا اور انہیں بھی قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو بھی اسی ہولناک طریقے سے تحلیل کر دیا۔ ہیگ کی موٹیویشن صرف پیسہ تھا۔ میکسوان خاندان کو قتل کرنے کے بعد اس نے ان کے فورج سگنیچرز کیے اور ان کی جائیدادوں کو بیچ دیا، جس سے اسے وہ دولت ملی جس کی بدولت وہ پرتعیش زندگی گزار سکا جس کی اسے خواہش تھی۔ 3 سال تک وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا، ایکسکلوسیو ہوٹلز میں رہتا، مہنگی گاڑیاں خریدتا اور اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا۔ لیکن ہیگ کی لالچ کی کوئی حد نہ تھی اور جلد ہی اسے مزید پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس کے اگلے وکٹمز آرچی اور روز اینڈرسن تھے۔ یہ ایک امیر جوڑا تھا جس کی لنڈن میں بہت زیادہ جائیداد تھی۔ ہیگ نے انہیں اپنی دلکشی سے قابو کیا، ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر پیش کیا اور انہیں اپنی ورکشاپ میں لے گیا جہاں اس نے دونوں کو گولی مار کر قتل کیا۔ اپنے دوسرے وکٹمز کی طرح ہیگ نے ان کی لاشوں کو ایسڈ میں تحلیل کیا، پھر ان کی پراپرٹیز بیچنے کے لیے جعلی دستاویز تیار کی، آج کے حساب سے 2 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم حاصل کی۔ اب ہیگ کا زوال شروع ہوتا ہے۔ 1949 تک ہیگ کا خرچ ایک بار پھر بے قابو ہو چکا تھا۔ مزید پیسوں کے لیے بےتاب اس نے اپنی توجہ ایک امیر بیوہ اولیو ڈیورین ڈیکن کی طرف مبذول کی جو اوسلو کورٹ ہوٹل کی رہائشی تھی۔ ہیگ نے اسے ایک جعلی کاروباری منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے پر قائل کیا اور جب وہ اس کی ورکشاپ دیکھنے کے لیے راضی ہو گئی تو اس نے اسے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ تاہم اس بار ہیگ نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اپنے پچھلے وکٹمز کے برعکس اولیو کے ایسے دوست تھے جنہوں نے اس کی گمشدگی کا نوٹس لیا۔ جب وہ ہوٹل واپس نہ آئی تو اس کی دوست نے پولیس کو اس کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ پولیس انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ہیگ کی ورکشاپ تک پہنچ گئی۔ جب پولیس نے ورکشاپ کی تلاشی لی تو وکٹمز کی باقیات ملیں جن میں انسانی چربی، ایک پیر اور ڈینچرز شامل تھے۔ ہیگ کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے قتل کا اعتراف کیا اور انسینٹی کا دعویٰ کرنے کی امید میں کہا کہ اس نے اپنے وکٹمز کا خون پیا تھا، لیکن جیوری نے اس کے جھوٹ کو پہچان لیا اور صرف 3 دن کے ٹرائل کے بعد ہیگ کو موت کی سزا سنا دی۔ جان جارج ہیگ ایک سنگ دل قاتل تھا جو لالچ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی خواہش سے مغلوب تھا۔ اپنے وکٹمز کو ایسڈ میں تحلیل کرنے کا اس کے خوفناک طریقے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے جرائم کا نشان نہیں ملے گا، مگر اس کا تکبر اور لالچ اس کے زوال کی وجہ بنے۔ 10 اگست 1949 کو ہیگ کو اس کے جرائم کی سزا کے طور پر پھانسی دے دی گئی اور بالآخر جسٹس واز سروڈ۔ اب ہم آپ کو اس کیس کے بارے میں اپنی لیگل اوپینین دیتے ہیں۔ یہ کیس کرمنل لا، فورینزک سائنس اور سائیکولوجیکل مینیپولیشن کے درمیان ایک دلچسپ ربط پیش کرتا ہے۔ ہیگ کا اپنے وکٹمز کو سلفیورک ایسڈ میں تحلیل کرنے کا طریقہ، مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فراڈ کا استعمال اور بالآخر فورینزک ایویڈنس کے ذریعے اس کا زوال، کئی اہم قانونی اور کرمنالوجیکل مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو آج کے تناظر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہیگ کے مجرمانہ رویے کی بنیاد مینس ریا یعنی گناہ کا ارادہ اور ایکٹس ریس یعنی گناہ کے عمل کے قانون کے اصول پر ہے۔ ہیگ کے افعال پری میڈیٹیٹڈ، کیلکولیٹڈ اور ڈیلیبریٹڈ تھے۔ مالی فائدے کے لیے قتل کرنے کا اس کا واضح ارادہ اس کے محتاط منصوبے اور جرائم کے ارتکاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے وکٹمز کو دور دراز مقامات پر لے جا کر نہ صرف اس نے ان کا قتل کیا
بلکہ ان کی لاشوں کو ایسڈ میں تحلیل کر کے جسمانی ایویڈنس کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ کرمنل لاء میں مینس ریا اور ایکٹس ریس دونوں کو ثابت کرنا کسی کنوکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہیگ کا کیس یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں عناصر کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کیا گیا۔ قتل کا اس کا ارادہ اور اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اس کے بعد کے اقدامات، جن میں اس نے وکٹمز کے تمام جسمانی ٹریسز کو مٹانے کی کوشش کی، اس کی کرمنل لائبلٹی کو قانون کے تحت زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ ہیگ کے کیس کا ایک نمایاں پہلو اس کا غلط خیال تھا کہ اپنے وکٹمز کی لاشوں کو ایسڈ میں تحلیل کر کے وہ جرم کے تمام ثبوت مٹا سکتا ہے۔ تاہم فورینزک سائنس میں ترقی نے اس کی کنوکشن میں اہم کردار ادا کیا۔ جب پولیس نے اس کی ورکشاپ کی تلاشی لی تو انہیں ایسے اہم ثبوت ملے جن میں انسانی چربی، ایک پیر اور ڈینچرز شامل تھے جو اس کے وکٹمز کی باقیات تھیں۔ یہ فورینزک ایویڈنس نہ صرف قتل کی تصدیق کرتا ہے بلکہ کارپس ڈیلکٹی یعنی باڈی آف ایویڈنس فراہم کرتا ہے جو ہیگ کو سزا دلوانے کے لیے ضروری تھا۔ ہیگ کا یہ فرض کر لینا کہ جسمانی لاش کا نہ ہونا اس کو کنوکشن سے بچا سکتا ہے۔ کارپس ڈیلکٹی کے قانونی اصول کی غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ قانون میں کارپس ڈیلکٹی اس ایویڈنس کو ظاہر کرتا ہے جو یہ ثابت کرے کہ کوئی جرم ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جسمانی لاش ہی ہو۔ مکمل باقیات کا نہ ہونے کے باوجود فورینزک سائنس نے انسانی باقیات کی موجودگی کو ثابت کرنے میں مدد کی، جس نے عدالت کو ہیگ کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کیس اس بات کی یاد دہانی ہے کہ پیچیدہ اور سنگین جرائم میں کنوکشنز حاصل کرنے کے لیے فورینزک انالیسز پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے۔ ہیگ کی مجرمانہ زندگی کا آغاز فراڈ اور فورجری سے ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ قتل تک پہنچتا، اس کی ابتدائی اسکیموں میں سگنیچرز کو فورج کرنا، مالی ریکارڈز میں ہیرا پھیری شامل تھیں تاکہ وہ اپنے وکٹمز کی دولت تک رسائی حاصل کر سکے۔ اپنے وکٹمز کو قتل کرنے کے بعد ہیگ اکثر ان کے سگنیچرز کو فورج کرتا اور ان کی جائیدادیں فروخت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ پر ظاہر کرتا۔ اس کی دھوکہ دینے کی یہ صلاحیت فائنینشیل کرائمز جیسے آئیڈینٹی تھیفٹ اور وائلنٹ کرائم کے خطرناک امتزاج کو اجاگر کرتی ہے۔ آج کے قانونی تناظر میں فائنینشیل فراڈ بذات خود ایک سنگین جرم ہے، لیکن ہیگ کا کیس یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح کے جرائم زیادہ سنگین اعمال میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہیگ کے مجرمانہ راستے میں وائٹ کالر فراڈ سے وائلنٹ مرڈر تک کا سفر اس بات پر زور دیتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مالی دھوکہ دہی کے نمونوں کو شدید جرائم کے ابتدائی آثار کے طور پر پہچاننا چاہیے تھا۔ یہ کیس اس بات کو ڈسکس کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ جدید قانونی نظام کس طرح فراڈ، آئیڈینٹی تھیفٹ اور وائلنٹ کرائم کے امتزاج کو حل کرتا ہے تاکہ ابتدائی وارننگ سائنس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ہیگ نے انسینٹی ڈیفنس استعمال کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ بھی کیس کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے اپنے وکٹمز کا خون پینے کی ارج نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اس دعوے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ٹرائل کے لیے ذہنی طور پر نااہل ہے۔ اس کی ڈیفنس ٹیم نے دلیل دی کہ ہیگ انسینٹی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کی اخلاقیات کو سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اہم جیوری اور عدالت نے اس دفاع کو مسترد کر دیا۔ ہیگ کے انسینٹی ڈیفنس کی ناکامی مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز کے قانونی چیلنجز کو اجاگر کرتی ہے۔ کسی انسینٹی ڈیفنس کے کامیاب ہونے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ملزم غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے سے قاصر تھا، یا جرم کے وقت وہ کسی مینٹل ڈیزیز کا شکار تھا جس نے اس کی ججمنٹ کو متاثر کیا۔ مگر ہیگ کے کیس میں اس کے ایکٹس بڑے ڈیلیبریٹ اور میتھوڈیکل تھے جو انسینٹی ڈیفنس کی حمایت نہیں کرتے۔ جس طرح اس نے کرائم کی تیاری کی، ایسڈ خریدنا، منظم طریقے سے امیر لوگوں کو پھانسنا، پھر اپنے مقصد کی ایگزیکیوشن، یہ تمام چیزیں ریشنل پلاننگ ظاہر کرتی ہے جو انسینٹی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔
ہیگ کو اپنے جرائم کی وجہ سے موت کی سزا سنائی گئی اور 1949 میں اسے 6 افراد کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کی پھانسی نے اس دور میں برطانیہ میں کیپٹل پنشمنٹ کے استعمال کو اجاگر کیا۔ ہیگ کے جرائم اتنے وحشیانہ اور سوچے سمجھے تھے کہ قانونی نظام اور عوام دونوں کے لیے ڈیتھ پینلٹی کو مناسب سزا کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم آج کے دور میں ڈیتھ پینلٹی ایک متنازع مسئلہ بنی ہوئی ہے اور بہت سے ممالک نے اسے لائف امپریزنمنٹ یا دیگر سزاؤں کے حق میں ختم کر دیا ہے۔ ہیگ کا کیس ڈیتھ پینلٹی کے مورل اور لیگل امپلیکیشنز پر بحث کرنے کا ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے، خاص طور پر یہ کیسز جن میں سیریل کلرز یا پری میڈیٹیٹڈ اور ہینیس کرائمز شامل ہیں۔ کیا ایسے حالات میں اب بھی ڈیتھ پینلٹی جائز ہے یا جدید ہیومن رائٹ سٹینڈرڈز نے کیپٹل پنشمنٹ پر قانونی بحث کو ختم کر دیا ہے؟ ایز اے لیگل ایکسپرٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جان جارج ہیگ جیسے قاتل کی سائیکولوجیکل پروفائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس نے سائیکوپیتھی سے متعلق کئی خصوصیات کا مظاہرہ کیا، جیسے ہمدردی کی کمی، دوسروں کو مینپولیٹ کرنا اور ظاہری دلکشی۔ ہیگ اپنے وکٹمز کو دھوکہ دینے کی قابلیت رکھتا تھا کیونکہ اس نے خود کو ایک قابل اعتماد اور دلکش فرد کے طور پر پیش کیا، جبکہ اندر ہی اندر اپنے مالی لالچ کو پورا کرنے کے لیے ان کے قتل کا منصوبہ بناتا رہا۔ کرمنل سائیکالوجی نے سیریل کلرز اور ان کی موٹیویشنز کو سمجھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہیگ کا کیس یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائیکوپیتھس کس طرح معاشرے میں گھل مل جاتے ہیں اور دوسروں کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں اور بغیر کسی پچھتاوے کے خوفناک جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اپنے مجرمانہ ایکٹس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بظاہر معمول کی زندگی گزارنے کی ان کی صلاحیت ان کئی سیریل offenders میں پائی جانے والی ایک اہم سائیکولوجیکل ٹریٹ ہے۔ ہیگ کے ٹرائل کی میڈیا اٹینشن نے میڈیا کوریج اور کرمنل جسٹس کے درمیان تعلق پر بھی روشنی ڈالی۔ عوام ہیگ کی کہانی سے متاثر ہوئے اور اخبارات نے اسے دی ویمپائر کلر اور دی ایسڈ باتھ مرڈرر کے نام دیے۔ اگرچہ یہ میڈیا کوریج سنگین جرائم کے بارے میں عوامی آگہی پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان بھی ہوتا ہے کہ یہ عوامی پرسیپشن اور بعض اوقات قانونی عمل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بطور لیگل ایکسپرٹ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ سینسیشنلزم ایک منصفانہ ٹرائل کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہیگ کو میڈیا میں ایک وحشیانہ شخصیت کے طور پر پیش کرنے سے انصاف کے لیے عوامی دباؤ بڑھ گیا ہو، لیکن قانونی نظام کو ہمیشہ ایویڈنس اینڈ پروسیجر کی بنیاد پر ہی کھڑا رہنا چاہیے، خواہ بیرونی دباؤ کچھ بھی ہو۔ ہیگ ایک فراڈسٹر تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیریل کلر بن گیا، اور وہ بھی انتہائی وحشیانہ طریقے سے اپنے وکٹمز کو مارنے والا۔ ایسے بیہیویئر کو ہم ایسکیلیٹنگ کرمنل بیہیویئر کہتے ہیں۔ ہیگ کا کیس اس وقت ایک وارننگ سائن بھی تھا کہ اگر فراڈسٹر کو وہیں پر نہ روکا گیا تو آگے جا کر وہ انتہائی سنگین جرائم کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ بطور قانونی ماہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جیسے کہ مینس ریا، ایکٹس ریس، فورینزک ایویڈنس کا کردار، انسینٹی پلی کے چیلنجز اور کیپٹل پنشمنٹ کے اثرات کو تلاش کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اس کیس سے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچے ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے جرائم کو بھی نہ روکا جائے تو اس طرح ملزمان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو آگے چل کر بڑے جرائم میں تبدیل ہو سکتی ہے، بیکاز دیٹس لا۔